بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا سراج الفواد وسیم۔ سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ 16 فروری سے لے کر 23 فروری تک بات کروں گا برج قوس سے لے کر برج حوت، دھنو راشی سے لے کر مین راشی تک اور سیجیٹیریس سے لے کر پائسس تک۔ سب سے پہلے بات کروں گا برج قوس یعنی دھنو راشی کی۔ برج قوس کی بات کروں تو آپ کے سینٹر کا مالک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بالکل، اب تو کافی دن ہو گیا اس کو ڈائریکٹ ہوئے وینس آپ کے چوتھے گھر میں ہے۔ اس ہفتے میں باقاعدہ اس ہفتے کے شروع میں جیسے مون کیتو کے ساتھ کنجکشن کرے گا، وہاں پر کچھ تبدیلی کی طرف من بھاگے گا، لیکن آپ نے تبدیلی کرنی نہیں ہے۔ بالکل کسی کے کہنے پہ تبدیلی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، چاہے وہ روزگار کے معاملات ہوں، آپ کے پروفیشنل کے حوالے سے ہوں، گھر کے معاملات کے حوالے سے، کسی قسم کی بھی آپ نے تبدیلی کی طرف نہیں جانا۔ بھاگ دوڑ آپ کی ضرور رہے گی لیکن اس کے رزلٹ سو ہوں گے، لیکن جیسے ہی آپ اس ہفتے کی مڈ میں 18-19 کو داخل ہوں گے، وہ آپ کے لیے بڑے اہم دن ہے۔ اس میں آپ کو شیئر مارکیٹ سے فائدہ ہو سکتا ہے، بزنس میں کوئی ڈیل ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ آپ کو انسپیکٹڈ طور پر کہیں سے پیسے بھی آ سکتے ہیں، باہر سے کوئی کال موصول ہو سکتی ہے، امپورٹ ایکسپورٹ یا جن کا ٹریڈ کا کام ہے ان کے لیے یہ جو ان سے 20 اور 21 تاریخ کو آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لیکن 12ویں گھر میں جیسے کمر درد لگے گا، اس میں ذرا صحت کا خاص خیال رکھنا ہوگا، وہاں پہ جا کے اسٹمک خراب ہو سکتا ہے آپ کا۔ اس چیز کا آپ نے بڑی احتیاط کر کے چلنا ہے، خاص طور پر خواتین کے لیے کمر درد کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے 20-21 تاریخ کو، اور یہاں تک کہ والدہ کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں خراب ہو سکتی ہے۔ شیئر مارکیٹ میں 20-21-22 کو بالکل آپ نے کسی قسم کا رسک لینے کی کوشش نہیں کرنی، ورنہ نقصانات کا سامنا آپ کو بالکل ہو سکتا ہے۔ دیکھ بھال کے چلیے گا، اور بالکل کسی کے ساتھ کوئی بھی پیپر ورک کرنے کی کوشش مت کیجیے گا کمر درد میں، اس کی وجہ کہ آپ کے 12ویں گھر میں ہے، چاہے جوپیٹر دیکھ رہا ہے لیکن جوپیٹر بھی 6ٹھے گھر میں ہے، جوپیٹر بھی جو ہے وہ فیوریبل نہیں ہے۔ ہاں، کچھ قرض جن سے آپ نے لیا ہوا ہے وہ آپ کو تنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پراپرٹی کے معاملات میں بالکل تھوڑی سی بہتری تو آ چکی ہوئی ہے لیکن مزید آگے آ سکتی ہے۔ گھر کے معاملات میں رینوویٹ کے حوالے سے جتنی جلدی ہوتا ہے ان کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کیجیے۔ وینس یہاں سے بڑی جلدی آگے بھاگنے والی ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں تو بالکل۔ باقی تو انشاءاللہ تعالی معاملات آپ کے بالکل بہتر رہیں گے۔ والدہ کی صحت کے حوالے سے 20-21 تاریخوں کو آپ کو خرچہ پڑ سکتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے کچھ جون سے ہیں جن کا فارمیسی سے جو ریلیٹڈ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، ان کے لیے بھی 20-21 تاریخ بڑی اہم ہے۔ بالکل آپ نے جو گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے، آپ نے بالکل تبادلے کی طرف نہیں جانا، اور نہ کسی کے ساتھ کوئی معاذرائی کی طرف اترنے کی کوشش کرنی ہے۔ باس کے ساتھ تعلقات کچھ بہتر ہوں گے، لیکن یہ ہفتہ آپ سے محنت بہت زیادہ کروائے گا، اور لو افیئر کے معاملات میں بھی ذرا دیکھ بھال کے چلے گا۔ ازدواجی زندگی میں منگل 7ویں گھر میں ہے، دیکھ بھال کے۔ دوسرا، لیٹیگیشن کے معاملات میں بالکل نہیں جانا، لڑائی جھگڑے سے اجتناب کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ نے باقاعدہ یا اللہ یا استغفار، یا اللہ یا استغفار یہ کثرت سے پڑھنا، بالکل نہیں آپ نے بولنا۔ دودھ اور شکر اور دودھ، شکر آپ نے کلو کو ڈالنی ہے، پاؤ یا آدھا کلو دودھ روزانہ کسی کو اللہ کے نام کا دینا ہے۔ جمعرات کو اللہ کے نام کا کھانا لازمی دینا ہے۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 3 اور 8 ہے۔ برج جدی، کیپریکون، مکر راشی، نام کے پہلے حروف جو ان سے ہیں وہ جیم اور خے۔ برج جدی کی بات کروں تو اس ہفتے کے شروع میں آپ کو کچھ سفر پڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور سفر کے ساتھ ساتھ آپ کو مالی فائدہ ہوتا بھی نظر آ رہا ہے۔ سماجی کاموں میں بہت زیادہ رجحان بڑھے گا، سوشل ایکٹیویٹی بھی آپ کی بڑھے گی، یہاں تک کہ روزگار کے معاملات میں آپ کی باقاعدہ 17، 18، 19 تاریخ، یہ 3 تاریخیں بڑی اہم ہیں، بہت اہم ہے آپ کی۔ ڈیلی بیسس پہ جو کام کرتے ہیں ان کے لیے یہ 3 تاریخیں بہت اہم ہیں، پازیٹیو تاریخیں ہیں، یہ آپ کے لیے مالی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ کے جتنے بھی جو ان سے مالی معاملات تھے جو بالکل ڈسٹرب تھے، یا جن میں آپ نے باقاعدہ اپنے بغیر سوچے سمجھے ہوئے کوئی ڈیسیژن لیے ہوئے تھے، وہ آپ کی فیور میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بالکل فیور میں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تھوڑا سا گلے کے انفیکشن کا ذرا خیال رکھیے گا، ترک چیزوں سے ذرا پرہیز کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ مالی بھاگ دوڑ بہت بڑھنے والی ہے۔ سورج بھی آپ کے دوسرے گھر میں آپ کے سینٹر کے ساتھ، اپنی باقاعدہ ایگو کا خاص خیال رکھیے گا، اور کسی کے ساتھ بھی جو ان سے ایسی گفتگو کرنے کی کوشش مت کیجیے گا جس میں کوئی تکبرانہ آپ کا ایک روپ نظر آئے، ورنہ خدا کی چیز کو یہ چیزیں بالکل، خدا کی ذات کو یہ چیزیں بالکل پسند نہیں ہے۔ اس سے ذرا احتیاط کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اور کمزور لوگوں کے لیے
باقاعدہ درگزر کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھنا چاہیے انسان کو، وہ ہر کسی کو رکھنا چاہیے۔ البتہ ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر رہے گی، اولاد کے معاملات سے لے کر باقاعدہ آپ کے جذباتی معاملات، لو افیئر کے معاملات، شیئر مارکیٹ سے آپ کو بالکل اس ہفتے فائدہ ہو سکتا ہے، اور یہاں تک کہ کوئی نئی شادی کے حوالے سے جو آپ کی کوئی بات چیت چل رہی ہے وہ پایا تکمیل تک بالکل پہنچے گی۔ برج جدی والوں کے لیے لوہے کی مصنوعات سے ریلیٹڈ سیمنٹ اور کنسٹرکشن کے کام سے لے کر باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کی فیور میں ہے اس ہفتے۔ گورنمنٹ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک بات، بالکل سستی اور کاہلی کی طرف نہیں بھاگنا آپ نے۔ کچھ لوگ باقاعدہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اچھے وقت کو جو ان سے ٹال دیتے ہیں، بعد میں پھر کہتے ہیں جی ہمارے تو نصیبوں میں یہ کچھ ہے۔ نصیب بالکل ہے، لیکن تدبیر اس سے زیادہ ہے۔ تدبیر اگر زیادہ طاقتور ہو، محنت زیادہ ہو، تو دعا اور نصیب دونوں جو سے وہ چیخ چیخ کے آپ کے حق میں بولتے ہیں۔ تو لہٰذا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ضروری یہ ہے، دیکھیں ذہن کو صاف رکھیں گے نا آپ، خیالات کو جب آپ مثبت رکھیں گے تو بالکل انسان کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑتی ہے، اور نیت اگر صاف رکھیں گے تو آپ کے بگڑے ہوئے کام جو ان سے وہ بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ان چیزوں کا ذرا خاص خیال رکھ کے چلیے گا۔ آپ نے باقاعدہ ہفتے کے دن تیل اور گڑ، سرسوں کا تیل اور گڑ یہ کسی کو دینا ہے آپ نے۔ اگر گڑ نہیں تو گڑ والی روٹیاں جو سی ہیں وہ 3 پکا کے کسی کو دینی ہے، ساتھ میں سرسوں کا تیل لازمی دینا ہے، اور تھوڑے سے پیسے جسم سے مس کر کے کسی سویپر کو دے دیجیے گا، یہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا۔ بالکل اللہ کی ذات پر درود پاک آپ نے کثرت سے پڑھنا، کثرت سے درود پاک پڑھیے گا۔ آپ کے لیے اس ہفتے کا لگے پھر 8 اور 6 ہے۔ تو ایکویریس 11واں گھر کمبھ راشی۔ اچھا برج دلو کی بات کروں تو آپ کے جو ان سے نام کے پہلے حروف ہیں سین، شین، زواد، یہ آپ کے نام کے پہلے حروف ہیں۔ دیکھیں برج دلو والوں کے لیے سورج تو گھر میں آ چکا ہوا ہے، سیٹن بھی گھر پہ آ چکا ہوا ہے۔ سورج 7ویں گھر کا مالک ہے۔ سورج اور زحل دونوں باپ بیٹا دونوں دشمن ہیں، لیکن اس وقت دونوں گھر میں ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی ہاؤس میں، اور زحل کے ڈپارٹمنٹ میں آیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر آ کر جو سے آپ کو 2 چیزیں ہیں، زحل جو اپنے گھر کا مالک ہے، سورج جو 7ویں گھر کا مالک ہے۔ بزنس، ازدواجی زندگی، آپ کے تجربات، یہاں تک کہ آپ کے جتنے بھی زندگی میں جو بھی نشیب و فراز ہے، ان تمام چیزوں کو اگر دیکھ کے چلیں، عطارد بھی آپ کے ہے، عطارد 8ویں گھر کا مالک بھی ہے، 5ویں گھر کا مالک بھی ہے، ان تمام چیزوں کو اگر دیکھ کے چلا جائے تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے گزرے ہوئے جو بھی زندگی کا جو لمحے جو گزرے ہوئے ہیں، جو وقت گزرے ہوئے ہیں، ان سے آپ نے کیا سیکھا ہے۔ بالکل کچھ عزتیں جو ان سے ہوتی ہے انسان خود کماتا ہے، کچھ رب کی طرف سے عنایت ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر انسان آج کا وہ دور ہے کہ 100 مرتبہ جی کو تو 1 مرتبہ کروانا پڑتا ہے۔ بالکل بعد اب بامراد ہوتا ہے۔ صرف ایک چیز کا خیال رکھے گا، ایگو اور اپنے تکبرانہ جو ان سا مزاج کو بالکل اس کی نفی کر کے چلیے گا۔ ازدواجی زندگی میں بڑا دیکھ بھال کے آپ کو چل رہا ہوگا، بڑے اہم فیصلے آپ اس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بہت اہم فیصلے، لیکن یہی وقت ہے آپ کے پاس۔ ڈر کو جو ان سے بالکل آپ بگانے کی کوشش کیجیے۔ کچھ چیزیں ڈر کی وجہ سے بھی جو ان سے آپ نے کہ یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، خدشات کی جب آپ باقاعدہ دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ آپ کو کچھ نہیں کرنے دیتا۔ خدشات وہ ڈر سے بھی برے ہوتے ہیں، یار یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یار کچھ تو ہو، کچھ تو ہو۔ تو بس جو ان سے اب آپ نے اپنے جو بھی ہے کھلی آنکھوں کے ساتھ اور اپنے صاف ستھری اپنی جو سی ہے ایک جو آپ نے اپنی زندگی سے دیکھیں، کچھ لوگوں نے انسان نے اپنی زندگی میں گند اکٹھا کیا ہوتا ہے، جھوٹ، مکاری، ان چیزوں کا جو ہے یہ گند ہی ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ساری زندگی وہ چیزیں اپنے پاس اکٹھی کی ہوتی ہیں، یا وہ ان کے اعتراف میں ہوتی ہیں جو باقاعدہ پاکیزگی کی طرف پاکیزہ ہوتی ہیں۔ کسی کے ساتھ رحم دلی سے پیش آنا، کسی کو یوں دان کرنا، یہ چیزیں جو سی ہیں یہ وہ عمل ہے جس کو خدا بھی پسند کرتا ہے۔ تو لہٰذا بالکل آپ کے لیے
یہ ہفتہ جو ان سا بڑا ایک نازک مرحلے کی طرف آپ کا یہ وقت جو ان سا اب بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، کنسٹرکشن کے کام اور لوہے کی مصنوعات سے کام ہو، اس میں آپ نے اب ڈیسیژن اب لینے ہیں. اس ہفتے کے شروع میں تھوڑا سا صحت ڈسٹرب ہو سکتی ہے. خواتین جن کو لکوریے کا مسئلہ ہے یا یوٹرس میں پرابلم ہے، جن کی انٹرنل پرابلم ہے، یا جن کو پیریڈز میں جو ان سا کوئی پرابلم وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پہلے 2 دن جو ان سے ہیں اس ہفتے کے بڑے اہم ہیں. لیکن جیسے اس ہفتے کے مڈ میں داخل ہوں گے وہاں پہ آپ کو سفر پڑے گا. شیئر مارکیٹ سے پیدا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہاں تک کہ کوئی نئی بڑی ڈیل یا کوئی انڈسٹریل کے معاملات میں جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے، 18-19 تاریخ یہ بڑی اہم تاریخیں ہیں آپ کے لیے. یہ میں بتا دوں بہت اہم تاریخیں ہیں آپ کے لیے. سفر آپ کو بالکل بڑا پڑ سکتا ہے، اور کوئی عزت بھی جو ان سی آپ کو کوئی آپ کے حصے میں جو ہے وہ بالکل آئی ہوئی ہے، اور وہ آپ کو مل کر رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن کمر در اکرم میں 10ویں گھر میں جا کے آپ کے باقاعدہ کمر در اکرم لگے گا. وہاں پر کچھ سوشل ایکٹیویٹی میں کوئی تھوڑی سی آپ بھاگ دور کریں گے، کوئی طبیعت تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے. باقی انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے بالکل بہتر رہے گا. چاہے آپ کے لو افیئر کے معاملات ہوں، ازدواجی زندگی میں ذرا دیکھ بھال کے چلیے گا. یہ میں آپ کو پھر بتا دوں، بلڈ پریشر کا خاص خیال رکھنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے بلڈ پریشر کا. اور جن کو باقاعدہ دماغ میں رسولی یا ٹیومر ہے ان کے لیے بھی، کویریز والوں کے لیے بڑا دیکھ بھال کے آپ نے چلنا ہوگا. آپ نے باقاعدہ ایک تو درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے. اور کل هو اللہ احد اللہ الصمد، صرف اتنا، کل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ 500 مرتبہ صبح، 500 مرتبہ شام پڑھنا ہے. یہ آپ نے بالکل نہیں بھولنا، بالکل نہیں آپ نے بھولنا. آپ نے روزانہ کی بنیاد پر، روزانہ جو آپ کا دل کرتا ہے اللہ کے نام کا، جو آپ کو اچھا لگتا ہے، جو رب نے آپ کو توفیق جتنی استطاعت دی ہوئی ہے، وہ آپ نے لازمی کرنا ہے. یہ آپ نے نہیں بھولنا. ہاں ہفتے والے دن تھوڑا سا آٹا اور گڑ کسی کو اللہ کے نام کا، یا چینی یا شکر بالکل لے کے دیجیے گا. ہفتے کو کسی کی دوائی کا اہتمام کر دیجیے گا، کسی باقاعدہ بیوہ عورت کی جو ان سے مالی خدمت کر دیجیے گا. یہ آپ نے لازمی کرنا ہے. آپ کے لیے اس ہفتے کا لکی نمبر 8 اور 6 ہے. برج ہود پائسس 12واں گھر، طبیعت بہت رومانٹک ہوئی ہوئی ہے. نام کے پہلے حروف چے اور دال، بہت طبیعت رومانٹک ہوئی. وینس اب ایگزالٹڈ کی طرف تو آ رہی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر، کچھ رشتوں میں کوئی ناراضگی تھی وہ بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. بہت زیادہ طبیعت رومانٹک ہوئی ہوئی ہے. اس ہفتے کے شروع میں جو ان سے تھوڑا سا اپنے خیالات پہ ذرا کنٹرول کرنے کی کوشش کیجیے گا. اور کچھ چھوٹتی اٹھتی ہوئی جو سی ہیں، کچھ خوشخبریاں، کچھ اٹھتے ہوتے ہوئے مالی معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. لیکن زیادہ میچور پن کیجیے گا، پریکٹیکل ہونے کی کوشش کیجیے گا. ہاں 18-19 کو جو سا تھوڑا سا صحت کا ذرا خاص خیال رکھنا ہوگا. لین دین کے معاملات میں کسی کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش مت کیجیے گا. تھوڑا سا کسی کو اسپیس دینے کی کوشش کیجیے گا، اور کسی کی مجبوری سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے گا. سفر آپ کو اس ہفتے کو باقاعدہ کمر در اکرم میں پڑ سکتا ہے، لیکن مت کیجیے گا. اس چیز کا ذرا خاص خیال رکھیے گا. ہاں شیئر مارکیٹ سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے. یہ ہفتہ آپ کے لیے ملی جلی کیفیت کا جو انسا عامل رہے گا. ازدواجی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہے اللہ کی مہربانی سے. یہاں تک کہ بچوں کے رشتوں کے حوالے سے جو چیزیں جو رکی ہوئی تھی، پینڈنگ ہوئی ہوئی تھی، وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو چکی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. جو باقاعدہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بڑا اہم ہے. بائیں آنکھ کا خاص خیال رکھنا ہوگا، خاص طور پر جن کو ڈائبٹیز کا مسئلہ ہے ان کے لیے بائیں آنکھ کا آپ نے بڑا خاص خیال کر کے چلنا ہے. باقی یہ ہفتہ انشاءاللہ تعالیٰ اولاد کے معاملات میں، لو افیئر کے معاملات میں بالکل بہتر رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور بینکنگ کے حوالے سے گورنمنٹ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ بھی فیور میں آتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. لیکن ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا، تھوڑا سا پریکٹیکل ہو کے چلیے گا. یہ نہیں ہے کہ جذبات کے معاملات میں آپ تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے صرف جذبات کی پیروی کرنا شروع کر دیں. نہیں، زندگی کو، جیون کو ذرا قریب ہو کے دیکھنے کی کوشش کیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کافی چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف آ چکی ہوئی ہیں اور مزید آنا شروع ہو جائیں گی. باقی گورنمنٹ سے جو ریلیٹڈ ہیں ان کے لیے تبادلہ کو تھوڑا بہت جو ان سے باس کے ساتھ ناراضگی کے باوجود کو تبادلہ اگر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن باس کو تھوڑا سا راضی کرنے کی کوشش کیجیے گا. ٹائم کی پابندی کا خاص خیال رکھیے گا. ڈبل مائنڈڈ ہونے کی کوشش مت کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ کنسٹرکشن سے کام سے لے کے باقاعدہ لوہے کی مصنوعات، فاسٹ فوڈ اور ہوٹلنگ سے جن کا کام ہے ان کے لیے یہ ہفتہ بالکل بہتر رہے گا. آپ نے باقاعدہ سورہ فاتحہ یہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے، بالکل 21 مرتبہ پڑھنی ہے. اور روزانہ کی بنیاد پہ سفید تل، شکر اور سوجی، یہ تینوں چیزیں مکس کر کے آپ نے درختوں کی جڑ میں ڈالنی ہے. جہاں بھی کیڑے ہوں آپ نے وہاں ڈالنی ہے. جمعرات کو اللہ کے نام کا کھانا ضرور دیجیے گا، لازمی اللہ کے نام کا کھانا دیجیے گا. اور جمعرات کو
باقاعدہ دودھ کا ایک پیکٹ وہ اپنے کھانے کے ساتھ کسی کو لازمی دینا ہے. باقی انشاءاللہ تعالی اللہ بہتر کرے گا آپ کے لیے. اس ہفتے کا لیکن نمبر 3 اور 4 ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا, ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا. آج اتنا ہی, خدا حافظ.